اللہ رب العالمین کی میں نواز دے کہ اوندیاں رب تعالیٰ نے ٹھنڈی ٹھار ہوا چلا دیتی. اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے جو خالص ہو جاتا ہے میرا رب اسے اسی طرح فضل سے نواز دیتا ہے. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں کہا کرتا ہوں کہ حضور سید فیض عالم کو چادروں کی کوئی حاجت نہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑے مہمان خانوں کی کوئی حاجت نہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑی مسجد کی کوئی حاجت نہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کا دنیا سے وصال ہوا، آپ پردہ فرما گئے، تو اس لمحے کو بہت لمبا چوڑا مزار نہیں تھا آپ کا، معمولی سی قبر، بالکل سادہ سی. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، لاہور پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پتر کی قبر مبارک سے روشنی نکل رہی ہے جو آسمان تک جا رہی ہے. پیار سے کہو سبحان اللہ. اور میں نے آنکھوں سے حیران ہو گیا کہ یہ کیسی لائٹ ہے. اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اس طرح کے بلب نہیں ہوا کرتے تھے، یہ ٹارچ لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اس زمانے کی بات ہے. کہا میں نے دیکھا کہ ایک لائٹ ہے جو زمین سے لے کے آسمان تک جا رہی ہے. کہا میں اس کی تلاش میں چل پڑا. تعجب خیز بات تھی نا، منفرد بات تھی، تو میری طبیعت مائل ہوئی، میں اس طرف چل پڑا کہ دیکھوں تو صحیح یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے. کہا میں چلتا گیا کہ حتیٰ کہ ایک قبرستان میں پہنچا. دیکھا تو ایک قبر سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں جو آسمان تک جا رہی ہیں. معلوم کرنے پر پتہ چلا یہ امام الاتقیاء حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجمیری کی قبر انور ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور ہے. اور آج اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے اللہ رب العالمین نے اپنے اس محبوب اور مقرب بندے کی اتنے بڑے آستان کو قائم فرمایا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا در وہ در ہے جس در سے اپنے بھی پیٹ پالتے ہیں، بیگانے بھی پیٹ پالتے ہیں. اچھا، جو محبت کرتا ہو، جو نام جپتا ہو، اسے تو ملنا چاہیے. جو عداوت رکھے، کہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کہنا شرک ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پہ جانا بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. دیکھو داتا صاحب کی کرم نوازی، داتا صاحب اس کو بھی اپنی مسجد میں بٹھا کے نوازی جا رہے ہیں. اس کی مسجد کے جملہ انتظامات بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت سے جاتے ہیں. بلکہ میں مزے کی بات بتاؤں، لاہور کے کئی ایسے بد نصیب خطیب کہ جو جب زبان کھولتے ہیں تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برائی بیان کرتے ہیں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذات اقدس پر اعتراضات کرتے ہیں. لیکن جب مہینے بعد ان کی تنخواہ کی باری آتی ہے تو وہ بھی داتا صاحب کے گلوں سے جاتی ہے. نہیں، آپ کو بات نہیں سمجھ آئی میں نے کیا آپ کو کہا ہے. دیکھو یہ پرانی ایک کہاوت ہے. یہاں معروف کوئی آدمی کھڑا سوال کر رہا تھا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پہ کہ سائیں میں آیا مایوس ہو کے دنیا داراں دے کولو، تواڈے کول آیا لے کے جانا ہے، تواڈے کول آیا لے کے جانا ہے. میں آ گیا ہوں، میں نہیں جانا، لے کے جانا ہے. آ گیا ہوں میں لے کے جانا ہے، دامن بھر کے جانا ہے. کوئی یہ جا کولو لنگیا جس دی مسجد دی امامت اور خطابت دی تنخواہ بھی داتا صاحب دے در تو جاتی سی. کہنے لگا ہے مشرک جہاں نہ ہوئے تھے، دیکھو بدعتی جہاں بد نصیب او دے کولو منگی جان لیا جڑا ہوں جی فوت ہو گیا. تو منگنا ہے تو کسی اور کو مانگ جڑا زندہ ہوئے. داتا کو منگی جانا ہے تو انہوں داتا کی جانا ہے. اور پھڑ انہوں کو نہیں منگی دا، یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. جیب دے وچ ہاتھ مارے تو پیسے نکال کے کہنے لگا اے لے جاؤ. وہ دیوانہ آئے تو کہنے لگا با داتا دعایا بھی یا تو بھائی مانا کو دعا چھڑے. دیکھو نا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر روز بلکہ تیجے چوتھے پنجویں دن گلے کھل دینے آپ نے مزار شریف دے. آپ دے گلیاں دی وجہ تو آل سنت نو بھی رزق نصیب ہوندہ ہے اور آل بدعت نو بھی روزی نصیب ہوندی ہے. لیکن سنیو تسی خوش نصیب ہو، تواڈیاں زباناں جدوں کھل دیاں تے داتا صاحب دی مدو ثنا وچ کھل دی ہے، داتا صاحب دی تعریف دے اندر کھل دی ہے. چنگا بندہ ہوئی ہونا جڑا کھا کے حلال پہ کرتا ہوئے. نہیں سمجھ آئی تانوں گل دی. اور بیلیت چنگا وہ ہوندہ ہے جڑا کھاوے تے کھا کے حلال کرے. دوسرا او حلالی ہو کہ جڑا کھاندے ہو تے حلال بھی پہ کردے ہو. اللہ رب العالمین سانویں نہ بزرگاں دی نسبت نال قائم رکھے ہمیشہ. اسا زندہ رہیے کہ انہاں دے
دستے شفقت دے تھلے رہیے عشر والے دیہاڑے میدان معاشر میں پہنچیے تو رب تعالیٰ سانو انہاں دے نال ہی داخل جنت فرما دے